بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا اذ دخلتا، کیوں نہیں جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں کہا تو نے ما شاء اللہ، کیا کہنا تھا؟ ما شاء اللہ۔ اصل عبارت ہے الامر ما شاء اللہ یا ہوا ما شاء اللہ۔ تو نے یوں کہنا تھا کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے، اور تو کہہ رہا تھا بابے دا کرم تے سائیاں دا کرم، شرکیہ جملہ کہا تھا۔ اور اس شرک کے مقابل سمجھو مشرک جتنے شرکیہ کلمات کہتا ہے، کوئی نعمت دیکھ کر اللہ نے اس مباحث کو توحید والے کلمات سکھائے۔ مشرک کہتا ہے سائیاں دا کرم، جانے جا علی، فلانا فلانا، مباحث کو اللہ نے فرمایا تو کیا کیا کر ما شاء اللہ۔ کل پڑھا تھا انشاء اللہ، آج کیا گیا ما شاء اللہ۔ ساری توحید اسی میں ہے۔ انشاء اللہ کا معنی بھی اللہ کی مشیت اور تصرف کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ما شاء اللہ کا معنی بھی ہے ہوتا وہی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ یہ بھی متصرف اللہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اگر ان جملوں کو بھی سمجھو تو شرک نہیں ہوگا۔ یہ خالص توحید سے بھرے ہوئے پر جملے ہیں۔ انشاء اللہ، لوگوں کو یہ سمجھاؤ بھئی یہ تم پڑھتے ہو کبھی سمجھا بھی ہے؟ ساری توحید تو جہاں کھڑی ہے انشاء اللہ۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ ما شاء اللہ۔ ما شاء اللہ کا معنی جس طرح گولڈے والا چاہے، سیال والا، ما شاء اللہ علی ولی جاوے، ما شاء اللہ الامر ما شاء اللہ۔ امر اسی طرح ہوگا جیسے اللہ چاہے گا، یا ہوگا ما شاء اللہ۔ امام قرطبی نے اس کا معنی لکھا، آپ کے حاشیے پہ موجود ہے، ما شاء اللہ کانا وما لا یشاء لا یکون۔ جو اللہ چاہے ہوگا اور وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اس پہ ایک توحیدی جملہ اور بھی لکھا ہے، وہ حضرت کون ہے؟ ابن عباس کی روایت ہے آپ کے پاس، مسند احمد 1839 رقم الحدیث۔ کدھر ہے؟ ما شاء اللہ وشئتا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی للہ عدلا۔ صحابی نے کہہ دیا، اس پر بات ہو گئی ما شاء اللہ وشئتا، تو صحابی نے کہا اجعلتنی للہ، آپ نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، یوں کہ جیسے اللہ اکیلا چاہے گا۔ تو یہ توحید بھرا جملہ ہے، وہی تعلیم ہو رہی ہے۔ ولولا اذ دخلتا۔ باقی ایک دو حدیث لکھی ہے، یہ ذرا دیکھ لیں۔ اس میں آ رہا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انعم اللہ علی عبد نعمتا فی اہل ولا مال او بلد، اللہ نے جو آدمی کو نعمتیں دی ہیں اہل مال بلد میں، اور وہ کہتا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو فجرا فی آفتن دون الموت، تو موت کے علاوہ اس میں کوئی وہ مصیبت نہیں دیکھے گا، موت سے تو بچ نہیں سکتا، تو مطلب ہے وہ مال اولاد محفوظ رہے گی۔ تو یہ جو توحیدی کلمات ہیں نا، اس کو اپنی عادت میں لے آؤ۔ ایک شرک فی العادت بھی ہے، اور عادات مباحث کی عادات بھی توحید پہ مبنی ہونی چاہیے۔ کوئی اچھی چیز ہو آپ کی زبان پہ آنا چاہیے ما شاء اللہ۔
لیکن دل میں عقیدہ بھی ہو اور کوئی کام کرنا ہو تو کیا انشاءاللہ. یہ توحید سے بھرے ہوئے جملے ہیں. سارا ذکر توحید پہ مبنی ہے. صرف صوفیوں نے ناک سے نکال کے معنی خراب کر دیا. آگے حاضل جنہ ہے یا ماشاء اللہ. ابن زبیر کہتے ہیں او حدیث ذرا یاد بھی کر لو. کیا کہتے ہیں؟ یقول فی دبر کل صلاۃ. آپ پڑھتے تھے ہر نماز کے آخر میں. کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ حین یسلم. جب سلام پھیرتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون ولو کرہ الکافرون. وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلل بہن دبر کل صلاۃ. آپ یہ دھیمی آواز سے پڑھتے تھے، آواز کے ساتھ ہر نماز کے بعد. آپ بھی یہ یاد کر لیں. دیکھیں اب جب سے یہ مربجہ دعا آئی نا، یہ سنتیں ختم ہو گئی. اب کیا ہوتا ہے نماز کے بعد؟ الحمدللہ رب العالمین. مانگ شاہ نہیں، یہ دعا شاہ نہیں ہے. وہ جو مسنون اذکار سے وہ کہاں گے؟ یہ جو اجتماعی دعا کی بدعت ہے، بدعت کا یہی خاصہ ہے کہ جب بدعت اپناؤ گے تو سنت اٹھ جائے گی. اب یہ سنت اٹھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہیں فرائض کے بعد. اب یہ جو مولوی ڈرائیور ہے دعا کا اور ٹھیکیدار، تو اس نے سلام کے بعد الحمدللہ رب العالمین. میں نے آپ کو بتایا تھا، جو نئے ساتھی ہیں ان کو نہیں پتا کہ گجرانوالہ کے اسٹیشن کی مسجد میں ایک امام صاحب تھے اور وہ بڑی دکھی دعا کراتے. تو حافظ الداس صاحب رحمت اللہ علیہ یہ شیخ القرآن رحمہ اللہ اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے ساتھی اور ہم سفر تھے اور یہ ان کے خادم تھے. تو وہ آئے اسٹیشن والی مسجد میں، نماز پڑھی تو مولوی صاحب نے صبح دعا کی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا آمین. وہ سال کے بعد پھر آئے تو اسٹیشن والی مسجد میں، تو مولوی صاحب نے دعا کی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا آمین. تو وہ حافظ الداد قریب اس نے کہا مولوی صاحب ابھی باہر نہیں آیا. کیا مطلب؟ کہتے پچھلے سال آپ یہی کہہ رہے تھے معافی بطنی محررا، ابھی تک باہر نہیں آیا، اندر یہ سال تو ہو گئی ہے. تو یہ دعا، تو یہ اس کا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یہ امام. اور لڑتے ہیں جی فرائض کے بعد دعا نہیں مانگتے، دعا نہیں. اور خدا کے بندے تم کون سی مانگتے ہو؟ ہم چلو کوئی ذکر اذکار تو کر لیتے ہیں جو پیغمبر نے بتایا، تم کون سی دعا مانگتے ہو؟ دعا ایسے مانگی جاتی ہے جیسے تم مانگتے ہو. دعا کے ساتھ کبڈی لڑتے ہو اور پیچھے بیٹھے ہیں امین امین، اور یہ نہیں پتا اس ڈنگر کے منگے دعا امین سے کی بیٹھا. وہ تو مانگ رہا ہے یا اللہ یہ پہلی صاف والا چودھری اب بھی مرے، اس سے جان چھوٹے. کہتے آمین. تو سنت یہی ہے فرائض کے بعد یہ اذکار ہے. اب یہ بھی یاد کریں آپ مہربانی کر کے، یہ اسی لیے میں نے لکھے. اب پہلے جو فرائض کی مربجہ دعا اس کو چھڑائیں تو اپنے مقتدیوں کو اذکار یاد کریں اور ان کو کہو یہ اذکار پیغمبر کریم پڑھتے تھے
فرض کے بعد تم بھی یہ اذکار مسنونہ کرو. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن تمہارے جو خیبری ملا ہے نا بہت ضدی ہے، وہ تو بریلویوں والی دعا مانگتے ہیں فرضوں کے بعد. جو اشاعتی ہیں وہ بھی بڑ 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 بڑ. ہاں بھائی دیکھو بھائی، ہمارے پنجابی بھی بڑے ضدی ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. دیکھو جو حللو بہنہ دوبورا کل صلاۃ، حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فجعل الناس یجہرون. یہ حدیث پہلے پڑھی ہے، اس کے آخری جملوں پہ آؤ. یہ پہلے پڑھی ہوئی حدیث ہے، آخری جملے کیا ہیں؟ وہ فقال عبداللہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، تجھے میں جنت کے خزانوں میں سے خزانوں پہ دلالت کروں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ فرمایا قال قل لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانے ہیں. اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں من قالا، یعنی اذا خرج من بیتی، جو آدمی گھر سے نکلا اور اس نے پڑھ لیا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھا، یقال لہ، اسے کہا جاتا ہے یہ کفایت کیا گیا اور محفوظ ہو گیا. وتناہ عنہ الشیطان، شیطان اس سے دور ہو گیا. سمجھ گئے ہو؟ شیطان اس سے دور ہو گیا. تو یہ اذکار یاد کر لو، یہی ذکر ہے اور یہی مسنون چیزیں جو ثابت شدہ ہیں. اب دیکھو جی، لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی قوت نیکی کی اور گناہ سے بچنے کی مگر ساتھ اللہ کے. ان طرح نے یوں کہنا تھا ماشا اللہ لا قوت الا باللہ. ان طرح نے، یہ نون کا کسرہ یا پر دلالت کر رہا ہے، اصل عبارت ہے ان ترانی. ان ترانی یا حذف ہو گئی ہے. اگر دیکھتا ہے تو مجھے، ان ترانی انا اکلا، اب اس کا جواب آ رہا ہے انا اکثر من کا مالوں و اعز نفرا. اس کا جواب اب ہے اگر دیکھتا ہے تو مجھے، میں کم ہوں تجھ سے ادروے مال اور بلد کے، بس ممکن ہے کہ رب میرا دے مجھے دنیا میں یا بعد از مرگ بہتر تیرے باغ سے. بجرسلا، اور یہ بھی عصا کے نیچے آ رہا ہے، عصا ان یوتی، یعنی عصا ان یرسلا، عطا ان یرسلا، اور ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ بھیج دے اوپر تیرے باغ کے حسبان العذاب. حسبان حساب کا معنی بھی ہوتا ہے، اور حسبان الصحابہ، حسابہ الصحابہ بادل، اور اس کا معنی یہ عذاب والا معنی بھی ہے، نیچے لکھا ہے آپ کے پاس. اور حسبان جراد کو بھی کہتے ہیں، حساب کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح عذاب کو بھی کہتے ہیں. دوبارہ اللہ کوئی آفت بھیج دے آسمان سے، بس ہو جائے سعیدن زلقا، میدان صاف. زلقا کا معنی ہوتا ہے ایسی جگہ جس سے پاؤں پھسلیں، پاؤں پھسلیں، مطلب ہے بالکل صاف ہو جائے اور کوئی چیز بھی باقی نہ رہے. حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا. مباحث نے اسے بتایا کہ او جھلا، اصل چیز قابل افتخار اور ناز کے وہ عقیدہ توحید ہے. مال یہ اصل نہیں ہے، وہ توحید والا عقیدہ ہے جس کو اللہ دے دے. اور تو نے ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے. باقی مال یہ آنی جانی چیز ہے اور یہ ختم بھی ہو سکتا ہے.
تو جس باغ پہ آ کر رہا ہے یہ باغ تجھ سے چلا بھی جا سکتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہوش کر اور اصل چیز کو اپنا جو توحید ہے۔ سبق اور درس یہی ہے کہ اصل جو خزانہ ہے وہ توحید والا ہے، جو ظاہری مال متاع اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، پس ہو جائے گا، تو ہو پڑے گا یہ باغ تیرا سعیدن میدان، اونچا میدان، زلقن بالکل پھسلنے والا، اور لکھا ہے مکان زلقن، زلق دہز الاصل مصدر زلقت رجلہ، اس کا پاؤں پھسل گیا، یعنی پھسلن جگہ مراد جہاں پر بالکل چٹیل میدان اور خالی جگہ ہے۔